السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر اوقات یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کا سب سے زیادہ آسان طریقہ کیا ہے، مفید طریقہ کیا ہے، اور اگر بچوں کو قرآن پاک حفظ کروانا ہو تو ان کی مناسب عمر کون سی ہے، مناسب طریقہ کون سا ہے، اور کون کون سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں تاکہ وہ حفظ کر لیں۔ قرآن پاک کو یاد کرنے کے بارے میں کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو عمومی ہیں۔ مثلا ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے توفیق کا مانگنا، اللہ کی مدد مانگنا۔ کوئی کام بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب تک اللہ نہ کسی کام کو چاہ لیں آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاص کا ہونا۔ اخلاص ایک بڑی ہی بابرکت چیز ہے، ایک بڑی ہی فائدہ مند اور بڑی ہی زبردست چیز ہے۔ جس کام کے اندر اخلاص ہوتا ہے اللہ پاک اس کام کو ترقی دیتے ہیں، اس کام کو بڑھاتے ہیں، اس کا فائدہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اور جس بات میں اخلاص نہیں ہوتا وہ بالکل مردہ اور مرجھایا ہوا کام ہوتا ہے، اس کی نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی برکت ہے، اور نہ اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ حفظ کرتے وقت اخلاص کا ہونا بڑی ہی ایک اصولی اور ایک بڑی ہی اساسی شرط ہے کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک بہت حدیث کی ایک عظیم کتاب لکھی ہے الموطا، اور وہ حدیث کی سب سے زیادہ پرانی کتاب بھی ہے۔ 40 سال تک اس کتاب کو لکھتے رہے۔ جب وہ آپ کتاب لکھ رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ بڑے بڑے شیوخ موجود ہیں، ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، آپ کی یہ کتاب ان کے سامنے کیا کرے گی؟ تو امام صاحب نے فرمایا ما کان للہ بقیہ، جو چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، باقی جتنی بھی کتابیں تھیں ان میں سے کوئی گم گئی، کوئی مفقود ہو گئی، ان کا اتنا چرچا نہ ہوا، مشہور نہ ہو سکی، اور امام مالک رحمہ اللہ کی جو کتاب تھی وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ تو جو اللہ کے لیے بات ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، حفظ اللہ کے لیے کریں۔ تیسری بات ہے گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچنا اس لیے چاہیے کہ ان کی بڑی ہی نحوست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو اللہ پاک نے بڑا حافظہ دیا تھا۔ اس زمانے کے بزرگ بھی بڑے ہی عظیم ترین بزرگ ہوا کرتے تھے حافظے کے اندر، تقوی کے اندر، تو اللہ پاک نے ان کو بڑا حافظہ دیا تھا۔ ان کے بارے میں آتا تھا کہ اگر وہ ایک کتاب کے ایک صفحے کو ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے تو ایک دفعہ دیکھنے سے ہی ان کو باتیں یاد ہو جاتی تھیں۔ ایک دفعہ اپنے شیخ کے پاس گئے، وکیع کے پاس، اور کہنے لگے کہ حضرت باتیں جو ہیں وہ یاد نہیں ہوتی ہیں، حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ گناہ کرنا چھوڑ دو۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے پھر وہ ایک شعر کی صورت میں لکھا شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وقال بان العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ اللہ کا جو علم ہوتا ہے، قرآن کا، تفسیر کا، جو اللہ کا علم ہے یہ ایک نور ہوتا ہے، اور اللہ کا یہ جو نور ہے یہ گندے اور میلے دل میں کبھی بھی نہیں اترتا، ہمیشہ صاف اور پاک دل کے اندر اترتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو حفظ کرنا، اس کو یاد کرنے سے پہلے اخلاص کا ہونا اور گناہوں سے بچنا، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور پھر کچھ باتوں کا تعلق جو ہے وہ حفظ کے ساتھ ہے، مباشرتاً ڈائریکٹ جو ہے وہ حفظ کرنے کے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی بھی سورت کی پہلی 5 یا 6 یا 7 آیتیں یاد کرنی ہیں۔ اب کرنا کیا ہے کہ پہلی آیت کو آپ 5 سے 10 سے 15 مرتبہ پڑھیں، اس کو یاد کریں، پھر دوسری آیت کو 15 سے 20 دفعہ پڑھیں، پھر تیسری آیت کو 15 سے 20 دفعہ پڑھیں، پھر تیسری آیت کو 15 سے 20 دفعہ پڑھیں، پھر چوتھی آیت کو، پھر 5ویں آیت کو 15 سے 20 مرتبہ پڑھیں۔ جب یہ آپ کر لیں تو اس کے بعد 5 آیتوں کو شروع سے لے کر 5ویں آیت تک سب کو ایک دفعہ 15 سے 20 دفعہ پڑھ لیں، آپ اس میں ربط قائم کرنے کے لیے، تو وہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اب اگلا سبق جب آپ یاد کریں گے، کل کو اگلی آپ نے 5 آیتیں یاد کرنی ہے، تو اگلی 5 آیتیں یاد کرنے سے پہلے یہ جو پچھلا سبق آپ نے یاد کیا ہوا ہے اس کو 10 سے 15 مرتبہ دہرا لیں، اور پھر نیا سبق یاد کر لیں اسی ترتیب پر جس ترتیب پر آپ نے پچھلے دن کا سبق یاد کیا ہے۔ اور پھر جب آپ کا 1 ربع یعنی پاؤ ہو جائے
تو پھر آپ پورے کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، کسی کو سنا لیں، 15 سے 20 مطلب پڑھ لیں، اور اس کے بعد اگلا جو ربع ہے، اگلا پاؤ ہے، اس کو یاد کریں۔ دیکھنے کے اندر تو یہ کام بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ ایک آیت کو 15-20 دفعہ پڑھنا ہے، پھر دوسری کو پڑھنا ہے، پھر سب کو پڑھنا ہے، لیکن اگر اخلاص ہو، اللہ کی توفیق ہو، اور وہ بدلہ، وہ ثواب جو اللہ رب العزت قرآن پاک کو یاد کرنے پر دیتے ہیں، اگر وہ ذہن کے اندر ہو تو یہ بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ پھر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کا بھی خیال رکھنا چاہیے، مثلاً روزانہ 7-8 آیات سے زیادہ یاد نہ کریں، صرف اتنی مقدار یاد کریں جو آپ اچھی طرح یاد بھی کر سکیں اور آپ کا شوق بھی باقی رہے۔ جوش میں آ کے پہلے دن بہت زیادہ یاد کر لیا، پھر دوسرے دن اتنا یاد نہیں ہوا، پھر شوق ہی ختم ہو گیا اور حفظ کی جو ترتیب تھی وہ بن ہی نہیں پائی۔ تو اس لیے شروع سے ہی اتنی مقدار رکھیں کہ آپ کا شوق بھی باقی رہے اور اچھے سے آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ وہ جو آپ نے یاد کیا ہے اس کو آپ چلتے پھرتے دہراتے رہیں، کہیں آفس میں جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، کھیتوں کی طرف جا رہے ہیں تو موٹر سائیکل پر، گاڑی پر بیٹھتے ہوئے آپ اس کو دہرا سکتے ہیں، سو آپ کا ثواب ملے گا اور قرآن پاک یاد بھی ہو جائے گا۔ نمازوں کے اندر جو ہماری سنت ہوتی ہیں، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور تہجد کی جو نماز ہیں، جو نوافل ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ہم اس حفظ کیے ہوئے حصے کو دہرا سکتے ہیں، تو وہ ہمیں زبانی یاد رہے گا۔ کسی ماہر استاذ کے پاس یاد کریں، ہمیشہ میری بات یاد رکھیں، ہمیشہ جو ہے قاری کے پاس، کسی ماہر استاذ کے پاس جا کر یاد کریں۔ خود سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کا مخارج صحیح سے وقف کرنا، اس کے طریقے جو ہیں وہ آپ کو نہیں اس کا پتہ چلے گا، تو اس لیے ماہر قاری سے اور ماہر استاذ سے یاد کریں۔ صرف ایک قرآن پاک سے یاد کریں۔ شروع کے دن آپ نے جو قرآن پاک لے لیا ہے، جو اس سے آپ پہلے دن حفظ کیا ہے، سارا حفظ اسی قرآن سے ہی کریں۔ بار بار قرآن کو بدلنے سے آپ کو ایک تھوڑی سی پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ آیات کی جگہ جو ہے وہ آپ کو یاد نہیں رہے گی۔ بعض اوقات ایک قرآن جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں ایک آیت پچھلے صفحے پر ہوتی ہے، چھوٹے قرآن میں وہی آیت صفحے کے نچلے حصے میں ہوتی ہے، تو آیت کی جو جگہ ہے وہ یاد نہیں رہتی۔ اس لیے شروع سے ہی یہ کریں کہ ایک ہی قرآن پاک لے لیں اور اسی سے یاد کریں۔ سورۃ الناس سے شروع کریں، چھوٹی آیت سے، چھوٹی صورتوں سے، اور سورۃ البقرہ کی طرف جائیں۔ ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ جب قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 1-2 سال تک قرآن پاک یاد نہیں رہتا، بھولتا رہتا ہے، اس کو مرحلہ تو تجمیع کہتے ہیں۔ اگر آپ اس مرحلے کے اندر محنت کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کے بعد وہ قرآن پاک جو ہے وہ ازبر یاد ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ قابل غور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حدیث میں فرمایا کہ انہ اشد تفلتا، کیونکہ قرآن پاک بہت جلدی نکل جانے والا ہے، یعنی کہ دماغ سے، حافظے سے نکل جاتا ہے، جیسا کہ ایک جانور ہوتا ہے اس کی رسی ہم چھوڑ دیتے ہیں کھلی تو وہ بھاگ جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ قرآن جو ہے وہ حفظ سے دماغ سے نکل جاتا ہے اگر ہم نے اس کی خبر گیری نہ کی تو۔ اس لیے حفظ کرنے کے بعد ایک بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے ساتھ جینا ہے، اپنی زندگی اس ساتھ گزارنی ہے اگر یاد رکھنا چاہتے ہیں تو۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں اس کی توفیق دے۔ آخر میں یہ بات بھی پوچھتے ہیں لوگ کہ بچوں کو حفظ کب کروانا چاہیے، ان کی صحیح مناسب عمر کیا ہے، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو بچوں کو حفظ کرانے کی جو صحیح عمر ہے وہ 3 سال کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ 3 سال کے بعد جو ہے آپ ان کو حفظ کروانا شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن بڑوں کے حفظ کرنے میں اور چھوٹوں کے حفظ کرنے میں بہت سارا فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ بچوں کو اس وقت تک حفظ نہ کروائیں جب تک آپ ان کے اندر شوق کو نہ دیکھ لیں۔ ہوتا یہ کیا ہے کہ والدین جو ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں گے، قاری بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، تو بچے کو زبردستی جو ہے وہ مدرسے کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ بچہ بھی پھر ماں باپ کے ڈر سے اس کو یاد کرنا شروع کر لیتا ہے، یاد بھی کر لیتا ہے، لیکن یاد کرنے کے بعد جو ہے نہ اس کی خبر گیری کرتا ہے، نہ اس کا مراجعہ کرتا ہے، نہ اس کو دہراتا ہے، تو وہ اس کو بھول جاتا ہے، تو نہ بچے کو فائدہ ہوا اور نہ ہی والدین کو فائدہ ہوا۔ اس لیے بچوں کو قرآن پاک یاد کروانے سے پہلے ان کے اندر شوق دیکھیں۔ اب شوق کیسے دیکھیں گے کہ ان کو چھوٹی چھوٹی آیت، 1 آیت 2 آیت دے دی، وہ اگر انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے یاد کر لی تو دوسری آیت دے دی، تیسری آیت دے دی، چھوٹی صورتیں دے دیں، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الکوثر ہے، سورۃ العصر ہے، فلق ہے، الناس ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، اس طرح چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروائیں۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ یاد کر لیں تو پھر ان کو اس سے کچھ بڑی جو ہیں وہ صورتیں دیں۔ جس طرح بڑوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ ان کو مدرسے کے اندر بھیجنا ہوتا ہے، ان کی ایک کلاس ہوتی ہے، وہاں وہ بیٹھ کے یاد کرتے ہیں، صبح بھی جاتے ہیں، شام بھی جاتے ہیں، تو چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں۔ چھوٹے بچوں کو گھر میں ہی رکھیں اور کھیل کود کے اندر ان کو یاد کروانے کی کوشش کریں۔ جب دیکھا کہ آج ان کا موڈ اچھا ہے تو ان کو یاد کروا دیا، پھر ایک دن
2 دن دے دیے، پھر اس طرح اگلی آیت یاد کروا دی، کچھ دیر ان کو ایسے رکھیں. جب دیکھا کہ ان کا شوق جو ہے وہ بڑھ چکا ہے تو پھر ان کو آپ مدرسے میں لے جا سکتے ہیں. اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا نہ مت بھولیں. اکثر جب ہم جاتے ہیں مدارس کے اندر تو یہ ایک بات سننے کے اندر ملتی ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ بچوں کی اتنی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. حوصلہ افزائی کرنے کے بہت سارے طریقے، مثلا معنوی حوصلہ افزائی کر دی کہ ماشاءاللہ اگر کوئی چیز یاد کر لی ہے تو سب کے سامنے اس کی تعریف کر دی. اس چھوٹے سے عمل سے ہی بچے کے اندر جو جذبہ بڑھ جاتا ہے. اس کو کچھ لے دیا، اس کو کچھ کھانا کھلا دیا، اس کو کچھ تعریف کر دی تو وہ اس سے اس کی حوصلہ افزائی بڑھ جائے گی اور وہ اس کا اور بھی شوق بنے گا قرآن پاک کو یاد کرنے میں. اللہ پاک جو ہے وہ مجھے بھی قرآن پاک کو یاد کرنے کی، اس کو باقی رکھنے کی اور اس کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی جو ہے وہ قرآن کا حافظ بنائے، عالم بنائے، اس میں غور و فکر کرنے والا بنائے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.